الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیز دوستو اور میرے ایمانی نہایت ہی غیرت مند بھائیوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل اور اس کا احسان کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک زندگی دی ہے اور اس زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا. کوئی بھی آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس چیز کو میں اپنے لیے استعمال کروں. آدمی کسی چیز کے پیچھے، کسی کام کے پیچھے محنت کرتا ہے. اس محنت کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو بنانے کے بعد جب میں اس چیز کو لانچ کر دوں، مارکیٹ میں، میدان میں لے آؤں، تو اس سے میری پہچان ہو اور میرا تعارف ہو اور مجھے اس سے فائدہ پہنچے. ہر آدمی چاہتا ہے. بالکل اسی طریقے سے میرے عزیزوں، اللہ جو رب کائنات ہے، رب ارض السماوات والارض ہے، جو تمام جہانوں کے
انسان جا کر دنیا میں جو زندگی گزارے گا، زندگی کا مقصد میری رضا ہو، میری منشا ہو۔ انسان دنیا میں جانے کے بعد میری طلب میں لگے، وہ خواہشات نفسانی میں نہ پڑ جائے، گناہوں میں ملوث نہ ہو جائے، شیطان کی پرستش نہ کرنے لگ جائے، دنیا میں گمراہی پھیلانے والوں کی پرستش میں نہ لگ جائے۔ ہر آن میں نے جس بندے کو بنایا ہے وہ بندہ ہمیشہ میری اطاعت میں رہے، اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کے بعد انگنت پیغمبروں کو، انگنت رسولوں کو، بے شمار نبیوں کو بھیجا تاکہ انسانوں کی اور انسانیت کی رہبری ہو، تاکہ انسانوں کی اور انسانیت کی رہنمائی ہو، تاکہ انسانیت گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے، انسانیت لاپرواہی میں مبتلا نہ ہو جائے، انسانیت مشکلات میں ملوث نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کی ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے انگنت پیغمبروں کو بھیجا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جن انسانوں کو میں نے بنایا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، وہ انسان مجھے پہچانے۔ چاہے انسان دنیا میں جانے کے بعد کسی بھی خاندان سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی برادری سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی تنظیم سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی علاقے میں وہ کیوں نہ رہتا ہو، زمین پر بسنے والے تمام کے تمام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جستجو میں کیسے بڑھ جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبروں کے سلسلے کو جاری رکھا۔ اور پیغمبر جب دنیا میں آئے تو انسانوں سے دو چیزوں کا مطالبہ فرمایا۔ کامیاب انسان جب زندگی گزارتا ہے تو دو چیزیں اس کے سامنے ہیں، ایک یہ ہو کہ خوف خدا ہمیشہ ہو، جہاں بھی وہ رہتا ہو، مارکیٹ میں رہتا ہو، بازار میں رہتا ہو، دکان میں رہتا ہو، گھر میں رہتا ہو، رشتہ داروں کے یہاں رہتا ہو، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر انسان جہاں بھی رہے، ہمیشہ انسان کے دل کے اندر یہ خیال اور یہ جستجو مستحضر رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے دنیا میں بھیجا ہے، وہ ہمیشہ میرے سامنے ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں کسی سے بات چیت میں، گفتگو میں مصروف ہوں تو مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں سو رہا ہوں، بستر میں ہوں، لحاظ میں لٹا ہوا ہوں تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بازار میں میں کسی کے ساتھ بیع و شراء میں، تجارت ملازمت میں مصروف ہوں تو اس حال میں بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہیں سواری پر سوار ہوں تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں بچوں کی تربیت میں ہوں تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں بیوی کے ساتھ گفتگو میں ہوں، ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں ہوں، چاہے گفتگو کرنے والا انسان اچھی گفتگو کرتا ہے یا بدتمیزی سے گفتگو کرتا ہے، سچائی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے یا جھوٹ اور دغابازی کا سہارا لے کر گفتگو کرتا ہے، ہمیشہ یہ خیال مستحضر انسان کو رہے کہ میرا اللہ مجھے ہر آن دیکھ رہا ہے۔ یہی تو کہا گیا، یہی تو چاہا جا رہا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اس آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے
جس نے رب چاہی زندگی گزاری، اللہ کو ڈر کر زندگی گزاری، جس آدمی نے اس طرح کا کام کیا کہ جس حال میں دیسی زندگی گزار رہا ہے ہمیشہ یہ خیال مستحضر ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میرے دوستو بتاؤ بھلا وہ آدمی جہنم میں جا سکتا ہے؟ ہم چل رہے ہیں تو یہ خیال مستحضر کہ اللہ دیکھ رہا، ہم بات کر رہے ہیں تو یہ خیال ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، ہمیشہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو میرے دوستو اس طرح کا خیال مستحضر کرتے زندگی گزارنے والا آدمی نمازوں سے دور نہیں ہو سکتا، جھوٹ کا سہارا نہیں لے سکتا، بے وفائی نہیں کر سکتا، وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، سخت رویہ اپنا نہیں سکتا، کسی کو مشکلات میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو کسی کو بھی کوئی آدمی تکلیف دے ہی نہیں سکتا جب انسان کے دل اور دماغ کے اندر یہ خیال مستحضر ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ میری رہبری کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی آدمی گناہگار نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز تو یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، یہی خوف تو نہیں ہے ہمارے دلوں میں۔ ہم بعض کام کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو فلاں شخص دیکھ لے گا، وہ برا سمجھے گا۔ گھر کے اندر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جو گھر کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، یہ خیال مستحضر ہو جاتا ہے کہ میرے والد وہ دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ کام کرتا دیکھیں گے تو وہ ناراض ہوں گے، ماریں گے، غصہ کریں گے، تو لہٰذا ہم وہ کام نہیں کرتے۔ بعض کام شوہر کے خوف سے بیوی نہیں کرتی، بعض حرکتیں شوہر بیوی کے خوف سے نہیں کرتا، بعض حرکتیں بچے والدین کے ڈر سے نہیں کرتے، بعض حرکتیں معاشرے سوسائٹی میں زندگی گزارنے والے لوگ بڑوں کے بزرگوں کے رہتے ہوئے نہیں کر سکتے۔ دنیا والوں کا خیال گھر میں بھی مستحضر ہے، معاشرے میں بھی مستحضر ہے، محلے اور گلیوں میں بھی مستحضر ہے، مسجد میں آتے ہیں تو اس کا بھی لحاظ کرتے ہیں کہ زیادہ زور سے گفتگو مناسب نہیں ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو ڈانٹیں گے، غصہ کریں گے، ناراض ہوں گے۔ میرے دوستو ہر آدمی کا جس معاشرے جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ہر سوسائٹی کا ہر معاشرے کے ماحول کا قوانین کا لحاظ ہم کرتے ہیں، تو میرے دوستو جس کے قانون شریعت میں جس قانون کے دائرے میں ہم آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اس دنیا میں چلتا ہے، جس شریعت سے ہمارا گہرا تعلق ہے اس شریعت کو شریعت محمد ہی کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو ان مقامات پر مجھے اور آپ، میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کیوں نہیں ہو؟ لحاظ اللہ کا ہونا چاہیے، یہی تو کامیاب آدمی ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ خواہشات نفسانیہ سے اجتناب۔ بعض غلطیاں وہ ہوتی ہیں جس سے معاشرے کا خوف ہوتا ہے کہ دیکھ لیں گے، بعض غلطیاں وہ ہیں کہ جو خود کو بھی نظر نہیں آتی۔ میں تکبر کی زندگی گزاروں، مجھے خود نظر نہیں آتا، کبر میرے اندر پل رہا ہے، حسد میرے اندر پل رہا ہے، کینہ میرے اندر، کینے کے اندر میں مبتلا ہوں، تو یہ تمام کی تمام بیماریاں میرے اندر موجود ہیں، یہ مجھے خود نظر نہیں آ رہی ہے تو دوسروں کو کیسے نظر آئے؟ فرمایا کہ خواہشات نفسانیہ سے اجتناب، کہ نفس کی خواہشات سے پرہیز۔ وہ گناہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ خفا و ناراض کر دیتے ہیں وہ خواہشات نفسانیہ ہوتے ہیں۔ کسی کو عیبدار سمجھ لیا، اسے تو میں ملنا بھی نہیں چاہتا، نگاہ
کسی امیر مالدار رئیس آدمی کی نگاہ کسی غریب پر پڑی یا اس کی جھوپڑ پٹی پر پڑی یا اس کی حیثیت پر پڑی، اس کے کیریکٹر پر پڑی، اس کے ظاہری ہونے پر پڑی، اور دیکھ کر اس رئیس اور امیر آدمی نے ترچھی نگاہ اپنی ہٹا لی اور اس کو حقیقت جانا، دل کے اندر معیوب سمجھا، عیبدار اسے سمجھا، یہ بھی بہت بڑا گناہ۔ اور ہمارے وہ اکابر علماء اکرام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، ہمارے وہ بزرگان دین جن کا نام اور جن کے صفات گناتے ہم نہیں کرتے، جن کی تعریفیں اور ان کے نام لیتے ہم نہیں کرتے، ان کی زندگی کے اندر کیا یہ دونوں چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطلوب ہیں کیا ان کی زندگیوں میں تھی؟ صحابہ اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف خدا ان کے اندر کتنا زیادہ تھا، ہمیشہ یہ خیال مستحضر رہتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھے بغیر سو رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ناکام تجارت، جھوٹ بول کر پیسہ لیا اور دیا جاتا ہے، وعدہ خلافی کر کے قرضہ لیا اور دیا جاتا ہے، سود کا لین دین میں ملوث معاشرہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے، اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہیں ہمارے اوپر۔ صحابہ اکرام میں کتنا زیادہ خوف خدا تھا، صحابہ میں بھی وہ صحابہ اکرام نبی اللہ عنہم اجمعین جن کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ عشرہ مبشرہ ہوں، یہ جنت میں داخل ہوں گے، ضرور داخل ہوں گے، ایسے صحابہ اکرام جن کے اندر اللہ کا خوف کتنا زیادہ ہو۔ سنن ترمذی میں ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گشت کے لیے نکلے، دیکھا کہ لوگوں کا معائنہ کروں کہ کن کن حالات میں لوگ مبتلا ہیں۔ معاشرے کا، سوسائٹی کا جو حکمران ہوتا ہے، جو لوگوں کا بڑا سرپرست ہوتا ہے، اس کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے، اس کے فرائض میں ہے کہ گشت کرے، معلومات کرے، جائزہ لے معاشرے اور سوسائٹی کا کہ لوگ کن کن اذیتوں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ گشت کرتے کرتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک گھنے جنگل کی طرف سے لگے، دیکھا کہ جنگل میں ایک بڑھیا کی جھوپڑ پٹی ہے، سوچا کہ اس بوڑھی ماں کا خیال پوچھ لو، احوال سے آگاہی کر لو۔ پوچھا کہ بوڑھی ماں کیا حال ہے؟ یہ بوڑھی ماں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نہیں جانتی تھی، نام تو سنا تھا۔ بوڑھی ماں نے کہا کہ کیا بتائیں، وقت کا جو امیر المومنین ہے عمر بن خطاب، وہ لوگوں کا خیال نہیں رکھتا، میرے بارے میں سوچتا نہیں، پوچھتا نہیں، کبھی آتا نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بوڑھی ماں، اس گھنے جنگل میں تو ہے، شہر سے کافی دور تیری زندگی گزر رہی ہے، امیر المومنین کو کیا خبر ہے کہ تو یہاں پریشان ہو؟ بوڑھی ماں نے کہا کہ اگر وہ لوگوں کا، رعایا کا خیال اور لحاظ نہیں کر سکتا، پوچھ تاچھ نہیں کر سکتا، حالات سے آگاہی نہیں لے سکتا، تو پھر اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ امیر المومنین رہے۔ جب یہ جملہ حضرت نے سنا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت نے فرمایا کہ ماں امیر المومنین کو معاف کر دے، انہیں خبر نہیں ہے اس بات کی، اور بتا کہ کتنے روپیے اور تو اس کے معاوضے میں کیا ہے، پھر امیر المومنین کو درگزر
دینار میں میں اس کو درگزر کر سکتی ہوں، کیونکہ 25 دینار میں میرا گزر بسر ہو سکتا ہے۔ اتنے میں اسی جنگل سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بوڑھی ماں پریشان ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہے اور امیر المومنین کو اس کی خبر نہیں۔ جیسے وہ اس بڑھیا کے گھر کے اندر دونوں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ نظر آنے والی آواز، حضرت محسوس ہونے والی، سنائی دینے والی آواز حضرت عمر بن خطاب کی ہے، تو وہ بوڑھی ماں کے جھوپڑ پٹی میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھ کر حضرت امیر المومنین کو سلام کرتے ہیں، اے امیر المومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سلام سن کر بوڑھیا چونک جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ میں معذرت چاہتی ہوں، میں نے آپ کے منہ پر آپ کے خلاف بولا ہے، مجھے معاف فرما دیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بوڑھی ماں نہیں، حقیقت میں میری غلطی ہے کہ مجھے لوگوں نے اپنا حکمران اور حاکم بنایا ہے، میں صحیح معنوں میں لوگوں کا خیال اور خدمت کا حق نہیں ادا کر سکا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اے علی اور عبداللہ ابن مسعود، میں نے 25 دینار کے عوض میں اپنی معافی کروا دی ہے، تم دونوں گواہ رہنا۔ اور عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی کاغذ ہو یا کوئی ایسا تنکا ہو جس میں لکھا جا سکے، وہ لے کر آنا، تو کوئی چیز نہ مل سکی۔ سنن ترمذی میں یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا پھٹا ہوا کرتا ایک جانب سے پھاڑا اور پھاڑ کر اس کے اندر پتھر کے ذریعے سے لکھا کہ میں نے 25 دینار کے عوض میں اس بوڑھی ماں سے اس کی جو میں نے حکمران ہونے کی حیثیت سے حق تلفی کی ہے، میں نے 25 دینار کے عوض معاف کروا دیا ہے۔ آگے عبداللہ ابن مسعود اور عمر رضی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی اور عبداللہ ابن مسعود، تم دونوں گواہ رہنا، میں نے 25 دینار کے عوض میں معافی کروا دی ہے۔ اس کپڑے کو میں نے جس پر لکھا ہے معافی نامہ ہے، میرے انتقال کے بعد میرے کفن کے اندر رکھ دینا، قیامت کے دن میدان محشر میں قبر کی زندگی میں مجھ سے اللہ کی طرف سے سوال ہوگا کہ تو حاکم ہو کر، حکمران ہو کر بوڑھی ماں کی حق تلفی کی ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں ہاں میں نے حق تلفی تو کی ہے، لیکن معافی نامہ میں ساتھ لے آیا ہوں۔ فرمایا کہ میری آخرت کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے، مجھے اس کا ڈر ہے، اس کا خوف ہے کہ میں معذرت نامہ ساتھ لے کر آیا ہوں، میں نے بوڑھی ماں سے معافی مانگ لی ہے۔ اتنا خوف! یہ کون صحابی ہیں جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اگر نبوت کا سلسلہ باقی ہوتا، جاری رہتا، تو میرے بعد حضرت عمر بن خطاب اس معیار کا آدمی ہے، ایسا بہت اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی ہے کہ جسے نبی بننا چاہیے، اس معیار کا آدمی جس کے اندر اتنا زیادہ خوف خدا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے، فرماتے ہیں کہ کبھی قبرستان سے، قبر گاہوں سے کبھی گزر ہوتا تو بے تحاشا ہوتے۔ القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کے منزلوں میں سے سب سے پہلی اور اولین منزل ہے۔ فَإِنَّ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ آخِرَةٌ، اگر جس آدمی نے قبر کی منزل کو آسانی کے ساتھ پار کر دیا، آخرت کی تمام منزلیں اس کے لیے سہل اور آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر جس نے قبر کی منزل کو مشکل میں ڈال دیا، اپنی دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے ذریعے سے، آخرت کی تیاری جن جن چیزوں میں کرنا چاہیے تھا، قبر کی اور برزخ کی تیاری نہ کر سکا، قبر جس کی مشکل ہو گئی، آخرت کی تمام کے تمام منزلیں اس کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہوگی۔
اور یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ تو ہیں کہ عشر مبشرہ میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کئی باتیں ان کے فضائل میں ارشاد فرمائے. ایک مرتبہ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِ فِي الْجَنَّةِ عثمان. جنت کے اندر ہر آدمی کا، ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے، اور میرا دوست نبی آخر الزمان کا دوست میرا داماد عثمان غنی ہوگا. جب کبھی خبروں سے گزر رہے تو اتنا رو رہے کہ داڑھی مبارک تر ہو رہی ہے. اور ہمارا یہ حال ہے، ہماری یہ حالت ہے، جب ہم کسی اپنے بڑے کو یا کسی کو بھی دفنانے کے لیے جاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ ایک نہ ایک دن اس گھڑے میں آ کر مجھے بھی گرنا ہے، اسی میں آ کر مجھے بھی سونا ہے. یہ نہیں کہ میں اب جاؤں گا قبرستان سے آخرت کی تیاری میں لگوں گا، خوف خدا کی زندگی گزاروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی زندگی گزاروں گا. نہیں میرے دوستو، ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں تو غافل ہو جاتے ہیں. کوئی خبر گھٹی نظر آتی ہے تو ہم اس کی ویڈیو لینے میں مصروف، یا قبرستان میں گھاس چارہ زیادہ اٹھ گیا ہے تو دو چار آدمی کھڑے ہو کر مشورہ کرتے ہیں کہ نہیں، کمیٹی والوں سے بات کر کے اس کی صفائی کا خیال کرنا چاہیے. قبرستان میں اندر جانے کے لیے جگہ کافی مشکل ہو رہی ہے، یہ تو ہم سوچ لیتے ہیں، یہ تو دنیاوی ضرورتیں ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جس کو دفنانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، جس کو ڈال کر ہم چلے جائیں گے واپس، اس کا اس گڑھے کے اندر کیا گزرے گا. غالباً تابعین میں سے، ہمارے اکابرین بزرگان دین میں سے ربیع ابن خصیم رضی اللہ عنہ تابعین میں سے تو رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں حیات الحیوان میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک گڑھا کھودا. ان کا معمول یہ تھا کہ اس گڑھے میں روزانہ کچھ دیر لیٹ جاتے، اس گڑھے کے اندر اتر کر سو جاتے اور اپنے نفس سے خطاب کر کے فرماتے اے نفس یاد رکھنا ایک نہ ایک دن تجھے اسی طرح کے ایک گڑھے میں آ کر لیٹ جانا اور سو جانا ہے، آ کر تجھے دفنانے والے دفنا کر چلے جائیں گے، تیرا خیال اور لحاظ کوئی نہیں رکھے گا. اس سے پہلے کہ تو اس گڑھے میں حقیقی موت مر جائے، اس سے پہلے ابھی فوراً اس گڑھے سے اتر جا، چڑھ جا، نکل کر آخرت کی تیاری میں لگ جا، کہ ایسی زندگی گزر، ایسے دل کو اپنے نفس کو ایسا مضبوط اور مستحکم بنا کہ یہ دل لے کر جب تو اس گڑھے میں آئے تو جو سوال جواب تجھے ممکن نکیر کے ذریعے سے کیے جائیں گے تو ہر سوال کا جواب تو آسانی اور ہمت کے ساتھ دے سکے. یہ ہمارے اکابرین علماء اکرام کی زندگی ہے. اتنا خوف خدا ان کے اندر، آخرت کی فکر اتنی زیادہ.